میں ہوں حبیب جتوئی ایس جے چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سندھ میں بلدیاتی الیکشنز کے دوسرا مرحلہ اور اس میں سندھی قوم پرستوں کا رول یا سندھی قوم پرستوں کی پوزیشن۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پارلیمانی سیاست کے مورچے پہ سندھی قوم پرستوں کا کوئی خاص ایکٹیویٹی، کوئی خاص سرگرمی یا کوئی خاص کامیابی نظر تو نہیں آتی ہے، لیکن سیاست جو ہوتی ہے بنیادی طور پہ وہ اقتدار اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور اقتدار اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے پارلیمانی سیاست جو ہے اس میں اس کا ہونا لازم ہے، اور نہ صرف یہ کہ پارلیمانی سیاست میں کامیاب ہونا اور حکومت بنانا، یہ سب وہ پاور پالیٹکس کی بنیادی ضرورتیں ہیں جن کو حاصل کیے بغیر پارلیمانی سیاست کا بنیادی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور بدقسمتی سے شروع دن سے دہائیوں سے جب سے پاکستان بنا ہے، سندھی قوم پرستوں کی الیکشنری سیاست، پارلیمانی سیاست کوئی خاص نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ہو سکتے ہیں۔ ہم آج کی اس الیکشنز میں سب سے پہلے تو یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے آن دا گراؤنڈ۔ جو ہماری قوم پرست سندھی قوم پرست پارلیمانی سیاست کرنے والی پارٹیاں ہیں، ان کی جو سرگرمی ہے، الیکشن سرگرمی ہے، وہ کیا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ان کی کوئی اٹریکٹیو سرگرمی نہیں ہے، الیکشنری سرگرمی نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بتایا کہ 160 یوسیز ہیں حیدرآباد کی، صرف میں حیدرآباد پہ بات کرتا ہوں، پوری سندھ کی سیاست پہ بات نہیں کر رہا، لیکن اس کو ماڈل کو دیکھ کے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سندھی قوم پرستوں کی باقی ڈسٹرکٹس میں اور باقی اضلاع میں کیا حیثیت ہے، اس سے یہ اندازہ لگ جائے گا۔ تو 160 یوسیز ہیں، تو گنے چنے 2-4 یوسیز پہ ہی ان کا کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، اور وہ سرگرمی سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ بدقسمتی سے سندھی قوم پرستوں کی تاریخ بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے بہت محنت بھی کی ہے، اور ان کی بہت قربانیاں بھی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کیا سکتا۔ ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے طور طریقوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی سیاست جو ہے وہ تنقید سے بالا تر نہیں ہے، اور قوم پرست سیاست بھی دوسری سیاست کی طرح تنقید کی زد میں رہتی ہے، ہمیشہ رہنی بھی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن قوم پرست سیاست کا کوئی ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کی اپنی ایک جدوجہد ہے سندھ کے نیشنل رائٹس کے حوالے سے، لیکن بدقسمتی سے وہ جتنی بھی ان کی محنت ہے، ان کی جتنی بھی کاوش ہے، ان کا جتنا بھی رول ہے، وہ الیکشنری پالیٹکس میں، ووٹ کی سیاست میں، پارلیمنٹ کی سیاست میں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا، اور اس کے ٹرانسلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جاگیرداروں کی پارٹیاں، وڈیروں کی پارٹیاں اور جاگیرداری کو ریپرزنٹ کرنے والی پارٹیاں سندھ میں حکومتیں بناتی ہیں، پالیسیز بناتی ہیں، اور زیادہ تر ان کی پالیسیز جو ہیں وہ عوام دوست نہیں ہوتی، اور پیچھے بیٹھ کے قوم پرست پارٹیز جو ہیں وہ یہ راگ گاتی رہتی ہیں، تنقید کرتی رہتی ہیں کہ حکمران پارٹیاں یا حکمران پارٹی یہ کر رہی ہے، سندھ دشمن عمل کر رہی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ جب قوم پرست سندھ کے لوگوں کے ساتھ خود کو نہیں جوڑتے، الیکشن کے حوالے سے نہیں جوڑتے، اور ووٹ کی سیاست نہیں کرتے، اور پارلیمان میں خود کو پارلیمان میں آنے کے قابل نہیں بناتے، تو پھر جو تنقید ہے اس کا کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا، ان میں وزن نہیں ہوتا، کیونکہ پھر وہ جاگیرداروں کی پارٹیاں، وہ اس پارٹی پھر یہ کہتی ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ بھئی قوم پرستوں کو تو کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ہے، ایک یوسیز کی سیٹ بھی نہیں ہے،
ایک پارلیمانی سیٹ نہیں ہے، صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں ہے، تو لوگ ان کو چاہتے ہی نہیں ہیں، لوگ ان کو پسند ہی نہیں کرتے، یہ تو خواہ سے ہی جو ہے وہ تنقیدیں کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا سبب ہے؟ میں چھوٹے 3-4 اسباب بیان کروں گا، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ قوم پرستوں کی سیاست کے ناکامی کا کوئی تفصیلی جائزہ لیا جائے، اس پہ ایک الگ بحث، ان ڈیپتھ بحث کی ضرورت ہے، اور خود قوم پرستوں کو اپنے پوری سیاست کا تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر سندھ کے لوگ ان کو ووٹ کیوں نہیں دیتے، یا آخر وہ سیریس کیوں نہیں ہوتے کہ سندھ کے لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے وہ سنجیدہ کوشش کریں۔ اب دیکھیں، یہ بہت ہی المیاتی بات ہے، بہت ہی المیہ کی بات ہے کہ ایک ہماری پارٹی کے بہت بڑے لیڈر، قوم پرست لیڈر ہیں، ان کے چیئرمین ہیں، لیکن وہ قاسم آباد کی صوبائی اسمبلی کی نشست پہ جو ہے وہ 1000 ووٹ بھی نہیں لے سکے۔ جو پاسٹ کا الیکشن تھا، اس میں 1000 ووٹ سے کچھ زیادہ یا کچھ کم اس نے ووٹ لیے۔ تو یہ ایک بہت المیہ ہے کہ وہ پارٹی یا وہ پارٹیاں جو یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے سندھیوں کے لیے شہر بنائے ہیں، یہ قاسم آباد ہم نے بنایا ہے اور ہمارے خون پہ یہ شہر بنا ہے، قاسم آباد کو ہم نے اپنے خون پہ اور اپنے قربانی پہ بنایا ہے، لیکن اس کے لوگ، اسی قاسم آباد کے لوگ ان کو اتنے بھی ووٹ نہیں دیتے کہ ان کی ضمانت ضبط ہونے سے بچ جائے۔ اور اس کو ایک نقطہ نظر سے دیکھیں، دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں تو قاسم آباد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی دکان کھولتے ہیں، ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو سب سے پہلے قوم پرست پارٹی کے لوگ آ کے پہنچتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھتہ دو، ہمیں چندہ دو، پھر یہاں پہ دکان بننے دیں گے، پھر یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو ایک ایسا، یہ ایک کرٹیسزم ہے، ایک تنقید ہے، اور جائز تنقید ہے، جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی یہ جائز تنقید ہے۔ لیکن اس کو دوسری اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ قوم پرست کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے کچھ لوگ چندہ بھتہ کرتے ہیں، کوئی 500,000 5,000 کا چندہ لیتے ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ تو کروڑوں اربوں خربوں کے پیسے لوگوں کے کھا جاتے ہیں، وہ تو لوگوں کو مروا دیتے ہیں، قتل کروا دیتے ہیں، اور جو دوسرے بہت بڑے الزامات لگاتے ہیں، اور ان کے کافی الزامات میں کسی حد تک سچائی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے کہنے کے مطابق لوگ اس پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں، ان کو حکومت میں۔ تو قوم پرستوں کو، میرے دوستوں کو، ان کی قیادت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو عام پبلک ہوتی ہے، جو ماسز ہوتی ہے، وہ لاجک، اخلاقیات، یہ چیزیں بھی دیکھتی ہے، اور کمزور جو آدمی ہوتے ہیں ان کی لاجک اور ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جو طاقتور کے ہسٹری میں ماسز، عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں اور بیچارے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو وہ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہسٹری کا یہ نیٹ رزلٹ ہے کہ طاقتور کے ساتھ لوگ کھڑتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ لوگ نہیں کھڑتے، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک پارلیمانی فرنٹ پہ ایک طاقتور پارٹی ہے، لوگوں کے کام آتی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے، ان کو ریونیو سے، ان کو پولیس سے، ان کو دوسرے جتنے بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں، ریاست سے جڑے ہوئے مسائل ہوں یا سماج سے جڑے ہوئے مسائل ہوں، کوئی ان کا جھگڑا ہو جائے، کوئی ان کا اور مسئلہ ہو جائے، تو جب لوگ، کوئی پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے، کوئی پارٹی جب کچھ کرنے کی پوزیشن ہوتی ہے تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ جن کے پاس گورنمنٹ نہیں ہوتی، جو خود اپوزیشن میں ہوں یا اپوزیشن میں کہنے کے بھی لائق نہ ہوں، تو ان کے پاس جا کے وہ کیا کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قوم پرست پارٹیوں کا اکثر یہ گلا شکوہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو جیتنے نہیں دیتی، اور اسٹیبلشمنٹ ان میں گروپ پیدا کرتی ہے، ان کو توڑتی ہے۔ اور بہت سارے قوم پرست، جنرل شیر علی کا وہ فارمولہ، یحییٰ خان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا وہ فارمولہ بتاتے ہیں کہ جس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ قوم پرستوں کو پاکستان میں کبھی بھی اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا، اور
کیونکہ کانفرنس جو ہیں وہ سیکولر ہیں، کیونکہ وہ کانفرنس جو ڈیموکریٹک ہوتے ہیں، سیکولر ہوتے ہیں، اور ریاست جو ہے وہ مذہبی جو لشکر ہیں یا مذہبی قوتیں ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے، جسے وہ آج کل مثال دے رہے ہیں کہ بھائی تحریک لبیک والوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، یہ جتنے گروپ بنتے ہیں تو قوم پرستوں کو. لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، قوم پرست قیادت کے لیے مسئلہ ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ بھائی سندھ کے قوم پرست سیاست کی سب سے بڑی پارٹی سندھ یونائٹڈ پارٹی SUP جو ہے، اس میں تو 18 سال کی ان کی تاریخ میں کبھی ان کو توڑا نہیں گیا، اس میں کوئی گروپ نہیں بنایا گیا. اور یہ الگ بات ہے کہ SUP کی قیادت کے کہنے کے مطابق جتنی بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں، اور یہ پبلک پرسیپشن بھی ہے، یہ پبلک پرسیپشن ہے کہ جو SUP کے چیئرمین ہیں جلال محمود شاہ یا ابھی جو نئے صدر ہیں ان کے بھائی زین شاہ، یہ دونوں جب جامشورو اور سکرن کے سیٹوں سے الیکشن لڑتے ہیں تو ہزاروں میں یہ ووٹ لیتے ہیں. لیکن ایک پبلک پرسیپشن بھی ہے اور ان کا اپنا بھی یہ ایلیگیشن ہے کہ ان کو جیتنے نہیں دیا جاتا، اور ان کو ڈیلیبریٹلی اگر زین شاہ پریویس الیکشنز میں 80,000 ووٹ لیتے ہیں تو ان کا جو مد مقابل PP کا امیدوار ہے اس کو 1,10,000 ووٹ دلا دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹھیک ہے کہ، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ قوم پرست قیادتوں کو سمجھنا پڑے گا اور ان کو یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا، اور ان کو بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ان معاملے پہ بات کرنی پڑے گی کہ بھائی اب اگر ہم جیتتے ہیں تو کم از کم ہماری مدد بالکل نہ کی جائے، بالکل ہی ہم وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے، لیکن ہمیں جو ہے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. کیونکہ سندھ کے قوم پرستوں کا، پارلیمانی سیاست کرنے والے قوم پرستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ GM سید کے اسکول آف تھاٹ یا سائنس GM سید جو پارلیمانی سیاست کے پہلے تو کنگ تھے، وہ اسمبلیاں بنواتے تھے اور بناتے تھے اور توڑتے تھے اسمبلیاں، حکومتیں ان کی مرضی سے بنتی اور گرتی تھی. لیکن پھر جب آگے چل کے وہ اپنی اس سیاست سے مایوس ہوئے تو انہوں نے پارلیمانی سیاست کی مخالفت کر دی، اور نتیجے میں آج ایک بہت بڑا حلقہ GM کے اسکول آف تھاٹ کا وہ ہے جو پارلیمانی سیاست کی مخالفت کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا جائے کہ کم از کم SUP کو جو ہے وہ اس لیگیسی سے، GM سید کی لیگیسی سے، قوم پرستوں کے بہت بڑے جو علیحدگی پسند قوم پرستی کے سیاست کرتے ہیں ان کی بہت بڑی مدد ملتی رہی ہے. بشیر خان قریشی شہید جو جسکم کے چیئرمین تھے اور قوم پرست سیاست میں بہت ہی ان کا قد کاٹ تھا، وہ تو چیف پولنگ ایجنٹ آ کے بیٹھتے تھے جلال محمود شاہ کی کانسٹیٹوئنسی میں. تو ان ساری مدد کے باوجود جو ہے وہ جو قوم پرست سیاست ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکی کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرایا جائے. کیونکہ قوم پرستوں کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی کو اقتدار دینا نہیں چاہتی، کبھی بھی نہیں چاہتی. جو پارٹی طاقتور ہوتی ہے اور اپنی سیاسی حکمت سے، اپنی سیاسی پاور سے، سیاسی طاقت سے اقتدار لے سکتی ہے تو اقتدار لیتی ہے. اس پارٹی کی گورنمنٹ، بینظیر بھٹو کی 2 مرتبہ گورنمنٹ توڑی گئی، نواز شریف کی 2 مرتبہ گورنمنٹ توڑی گئی، اور نواز شریف کو مطلب ایگزائل کیا گیا، اور یہ بہت بڑا الزام ہے کہ بینظیر بھٹو شہید کو قتل کیا گیا. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ، اپنے پریشر کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کو اقتدار میں حصہ دے دے یا اقتدار دے دے. تو قوم پرستوں کو بھی کوئی ایسا فارمولہ بنانا پڑے گا، کوئی ایسا پریشر دینا پڑے گا اور گفت شنید کرنی پڑے گی کہ وہ جو ہے وہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ قوم پرست کوئی ٹاؤٹ بن جائیں، کوئی قوم پرست ایجنسیوں کے پیرول پہ بن جائیں، اس کی میں تائید نہیں کرتا. انڈیپینڈنٹ پالیٹکس قوم پرستوں کو کرنی چاہیے اور انڈیپینڈنٹ پالیٹکس کرنے سے ہی وہ اپنے نتائج لے سکتے ہیں. لیکن لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے ان کو ظاہر ہے
جو گیم آف دا ٹاؤن، یہ ایک ریئلٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی ریئلٹی ہے، ادارے اس ملک کی ریئلٹی ہیں، اور ان کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے بجائے کے سوا جو ہے کوئی پارٹی اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ اس مسئلے کو حل کرنا قوم پرستوں کے لیے بہت بڑا چیلنج رہا ہے اور آج تک چیلنج ہے۔ تیسرا جو سب سے بڑا ایشو جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ قوم پرستوں کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ماس پارٹی، الیکشنری پارٹی کی تیاری کرنے کے بجائے اپنی آرگنائزیشن گاؤں گلی گلی میں اور گوٹ میں گاؤں میں کرنے کے بجائے وہ شہروں میں بیٹھ کے وہاں سے ایک اپنے آفس سے بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جی سندھ کے نعرے پہ یا جی عوام کے نعرے پہ کوئی لوگ ان کو ووٹ دیں گے، تو الیکشنری پالیٹکس کی جو فنڈامنٹلز ہیں یہ بالکل اس کے خلاف ہے، کیونکہ جو جاگیردار ہے، جو وڈیرا ہے، اس کی اوطاق جو ہے ان کے جتنے گاؤں ہیں ان کی اوطاقیں جو ہیں وہ ان کے آفیسز ہوتی ہیں، اور 24 گھنٹہ وہ لوگوں کے سروس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو پولیس سے، ریونیو سے اور ہر جگہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو لوگ تب ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ قوم پرستوں کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ ان کو گلی گاؤں جا کے وہاں پہ آرگنائزیشن کرنی پڑے گی، اور مد مقابل پیپلز پارٹی کے یا دوسری جاگیردار قوتوں کے مد مقابل ان کو آرگنائزیشن کرنی پڑے گی، تبھی ان کو کامیابی ملے گی۔ اور آخر میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں وہ قوم پرستوں کا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں الٹیمیٹلی جاگیرداری کی بدترین شکل، پیپلز پارٹی بھی جاگیردار قوتوں کو ہی ریپریزنٹ کرتی ہے، لیکن دوسری جو اس سے بھی زیادہ جاگیرداری کی بدترین شکل رکھنے والی قوتیں ہیں جیسے جی ڈی اے ہو گیا، ہمیشہ ان سے اطاعت کرتے ہیں، اور کیونکہ سندھ کے عوام ان سے کوئی اتنا لگاؤ پیار نہیں رکھتے، ان جاگیرداروں سے پہلے ہی 50 سال کی پوری سیاست میں سندھ کے لوگوں نے ان کو رد کر دیا ہے، ہر محاذ پہ ان کو رد کر دیا ہے۔ تو جب قوم پرست پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ان رد کی ہوئی جاگیردار قوتوں کے ساتھ اتحاد بناتے ہیں، جیسے ابھی نیا جی ڈی اے کے ساتھ الائنس کیا ہے ایس یو پی نے، اور سندھ کے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایس یو پی نے اپنے سیاسی خودکشی کا عمل کیا ہے جی ڈی اے کے ساتھ الائنس کر کے، الیکشنری الائنس کر کے، یا ان کے ساتھ اپنے ان کے جھنڈے پہ، ان کے الیکشن سمبال پہ جو ستارے والا اسٹار والا جو جی ڈی اے کا الیکشن سمبال ہے، وہاں اس پہ الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو سندھ کی اکثریت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایس یو پی نے یہ جو ہے وہ خودکشی کر لی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کل جو دوسرے مرحلے کے الیکشنز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور یہاں کے اکثر سیاسی صحافتی حلقوں کی یہی رائے ہے کہ قوم پرست کوئی اچھی سرگرمی، کوئی اچھا رزلٹ دینے کے پوزیشن میں نہیں ہے، ان کی کوئی ایسی جو ہے وہ سرگرمی نظر نہیں آتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس الیکشنز میں بھی قوم پرست پریویس الیکشنز کی طرح ناکام رہے اور انہوں نے کوئی رزلٹ نہیں دیا، اور حالت قوم پرست پارٹیوں کی یہ بن گئی ہے کہ بہت سارے قوم پرست جو گروپس ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی زرداری کے پیرول پہ ہیں، اور کوئی کسی اور جاگیردار وڈیرے کے پیرول پہ ہیں۔ تو اگر اس الیکشنز میں کوئی نتیجہ قوم پرستوں نے نہیں دکھایا تو میں یہ کہنے میں کوئی بھی تکلف نہیں کروں گا کہ قوم پرست جو جس طریقے کی یہ سیاست کر رہے ہیں، ان کی یہ سیاست ڈسٹ بن آف ہسٹری بن جائے گی۔ میں اپنا ویلا ختم کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو پھر گزارش کروں گا کہ کیونکہ ایس جے چینل جو ہے وہ سندھ کے غریب مظلوم اور بلوچستان کے غریب مظلوم اور پاکستان کے غریب مظلوم لوگوں کا آواز ہے، اس کے آواز کو مضبوط بنانے کے لیے ایس جے چینل کو سبسکرائب کرو، کمنٹس کرو، لائکس کرو اور شیئر کرو، جیسے پاکستان کے حکمران طبقوں اور پاکستان کے پاور کاریڈورس میں غریب لوگوں کا آواز پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔